میلہ دکھانے لے جانے تھے. ہمارے یہاں تو یہ جائز ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں جائز ہی نہیں. لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کبھی کلاس میں کوئی نام نہاد ملا یا اسلامیات پڑھانے والا یہ آپ سے کہہ دے شرک ہے، تو پوچھا کیجئے کہ ام المومنین کو کندھوں میں بٹھا کے کیا دکھانے لے جاتے تھے خدا کے. معاذ اللہ ہمارے یہاں یہ مقام نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ نہیں، رسالت مآب کے منصب کے ہی خلاف ہے خاکم بدان. پھر میں استغفار کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں. لیکن ایسی ایسی روایتیں موجود ہیں تو اس میں کہ جناب لے آتے تھے، وہ جب آتے تھے سرکس ورکس میلے لگتے تھے وہاں دکھانے، تماشا دکھانے لے آتے تھے، وہی کہتے ہیں شرک. لیکن ہمارے یہاں نہ اس سرے پہ نہ اس سرے پہ، نہ وہ انتہا نہ یہ انتہا. کھیل کی حد تک جتنی دیر کھیل سکتے ہیں انسان، کھیل کود حصہ ہے. جو بچیوں کے کھیل ہیں وہ بچے کھیلیں گی، اور جو لڑکوں کے کھیل ہیں وہ لڑکے. کھیل کی حد تک، اس سے زیادہ نہیں. اس کو اتنا بنا لینا تو پھر یقیناً اشکال بھی پیدا ہو جائے گا اور بعض صورتوں میں شاید حرام تک بھی نوبت پہنچے. لیکن جہاں تک صرف کھیل کی بات ہے، تھوڑی دیر کھیلنا کودنا، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ بچوں کی نفسیات ہے تو اس کھیل کودنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس گڑیا گڈے کے کھیل میں بھی اگر امریکن گڈا اور امریکن گڑیا ہو، مطلب مغربی گڑیا، لباس وغیرہ، دیکھیں نا ایک ایک چیز کا مجھے خیال کرنا پڑ رہا ہے کہ گڑیوں گڈوں کی بھی تو قسم ہے نا. اگر وہ لباس یہ کارٹون باز بالکل واحیات قسم کے آ رہے ہیں تو کارٹون دیکھنا بچوں کا ظاہر ہے کہ شوق ہے. لیکن جان کیسے کارٹون پیش کیے جاتے ہیں کہ جن میں بھی ان میں بھی اشکال پیدا ہے کہ ان میں لباس اس قسم کے ہوتے ہیں، کارٹونوں کے بھی مؤنث مذکر میں، کہ وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. زیادہ ان کو دیکھنا ہے، کھیل کے تک کوئی نہیں. شراب کیوں حرام ہے؟ پردی بنے مجلس ہے نا، 5ویں یا 6ٹھی مجلس سی ڈی سن لیجیے گا. اچھا، جو بھی معجزات ہوتے ہیں وہ کیا بتانے یا دکھانے کے لیے ہوتے ہیں؟ واو سے معجزات نہیں ہوتے، واو نہیں ہوتا. معجزہ میم عین جیم زے چھوٹی ہے جس کو عربی میں تائے تانیث کہتے ہیں معجزہ، اور اس کو تا تانیث کو ہٹا کے الف اور تے لگا دیں تو معجزات. اس کی جمع بچے نے لکھا ہے نا، میں آپ سب کے لیے سے پڑھ رہا ہوں تو کیسے انداز لگائے بچے. اس کا ظاہر ہے کہ وہ جتنی کلاس کے بچے ہیں وہ یہ بھی لکھتے ہیں، بہت بڑی بات ہے. بلکہ میں جاہل ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ انگلش میڈیم پڑھتے ہیں تو انہوں نے میری خاطر اردو میں لکھا، اس کے لیے بھی میں ان کا احسان مند ہوں. یہ حقیقت ہے نا، میں مذاق نہیں کر رہا بچوں کا، میں واقعی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بچوں نے کتنی محنت کی کہ میری خاطر اس کو اردو میں انہوں نے لکھا ہے. میں جانتا ہوں کہ جن اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں میں ان کی تعریف کر رہا ہوں. خدا نہ کرے سمجھے کہ میں اتنے سے بچوں پہ طنز نہیں کرتا، یہ تو ہماری قوم کے اثاثہ ہیں، میں ان کی تعریف کر رہا ہوں. اچھا، بیوی کی طرف جانے کے لیے بلاوا کیوں ضروری ہے؟ یعنی بچے کی مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا صاحب بلاوا آئے گا تو جائیں گے زیارات کے لیے. نہیں، یہ کہاوت ہے، یہ کوئی شرعی وہ نہیں ہے، قید نہیں ہے. ایسے ایسے بھی چلے جاتے ہیں جو بڑے بدبخت ہوتے ہیں، تو کیا ان کو بلاوا ہوتا ہے کیا؟ اسمگلر چلے جاتے ہیں، چیٹنگ کرنے والے چلے جاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے والے لے جاتے نہیں لے جاتے، کتنے سارے لے آتے. نہیں، یہ بلاوے کا وہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ تو اتنا بیکار آدمی تو اس کا ہر مہینے بلاوا آ رہا ہے. ہر مہینے بلاوا تھوڑی آ رہا ہے، اس کا بزنس یہی ہے، کاروبار یہی ہے. اس میں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، برے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور دھوکہ دینے والے بھی لوگ بھی ہوتے ہیں، ظاہر ان کو پریشان کرنے، ظاہر ان کو لوٹ کر بھاگ جانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو بلاوے کا تو ایک کہاوت ہے کہ ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ جس کا بلاوا ہوگا جائے گا، لیکن یقین رکھیے کہ جس کا دل مدینے میں ہو، جس کا دل کربلا میں ہو، جس کا دل نجف میں ہو، اگر وہاں جائے بغیر بھی مر جائے تو بیوی وہیں بلا لیتی. یہ ہے دل وہاں پہ ہونا چاہیے. تو اگر 1000 کوشش کے باوجود، دعاؤں کے باوجود کوئی غریب آدمی وسائل کے نہ ہونے کے سبب سے نہ جا سکا ہو تو دل ملول نہ ہو. ایسے لوگ وہیں پر ہوتے ہیں. یہ تو مرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ کون کہاں پر ہے. کوئی لاکھوں روپیہ خرچ کر کے دفن ہوتا ہے، بھگا دیا جاتا ہے وہاں سے، اور کوئی یہاں دفن ہوتا ہے کسی غریب سے ٹوٹے پوٹی قبر میں، وہاں ہوتا ہے، وہاں بلا لیا جاتا ہے، وہاں پہ ملتے ہیں لوگوں کو ملتا ہے، میں تو یہاں ہوں، مولا کے پاس ہوں اپنے. ایسا ہے نا، لہذا بس یہ کہاوت ہے، بلاوا آتا ہے تو جاتا ہے. نہیں، جس مومن واقعی جو مومن حقیقی مومن ہے، چاہے اس کا وجود یہاں پر ہو لیکن در حقیقت وہ وہیں کربلا میں ہوتا ہے، مدینے میں ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد وہیں بلا لیا جاتا ہے. نماز جنازہ جوتے پہن کر کیوں پڑھتے ہیں؟ وضو بھی نہیں کرتے، یعنی مستحب ہے وضو کرنا، لیکن آپ نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. ہاں بس نجس حالت میں انسان بغیر غسل کے نہ ہو، اگر خدا نہ کرے کسی اور صورت حالت میں ہو، لیکن وضو بھی نہیں. کیوں؟ اصل میں نماز جنازہ ہے صلاۃ المیت، یہ دعائے میت. اس میں رکوع اور سجدے کی طرح وہ نمازیں نہیں ہیں، نماز کی وہ شکل نہیں، لہذا وہ شرط بھی نہیں. لیکن مستحب ہے کہ وضو بھی کرے، مستحب ہے کہ جوتے بھی اتار دے. بہتر کیا ہوتا ہے کہ جوتے اتار کے چاہے چپلیں پہنے اسی کے اوپر کھڑا ہو جائے، ننگے پیر کھڑا ہو جائے. تو اس لیے
نماز جنازہ کیونکہ صلاۃ المیت ہے، دعائے میت ہے، اس کو مجازن نماز کا نام دیا گیا ہے جو واجب کفائی ہے، اور وہ شکلیں وہ شرطیں نہیں ہیں اس نماز کی، لہذا اس میں جائز ہے۔ لیکن مستحب کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ جوتے بھی اتار دو اور وضو بھی کر لو، لیکن جلدی جلدی میں جا رہا ہے آدمی، سردی ہے، گرمی ہے، دھوپ میں نہیں اتار سکتا، کھڑا ہو گیا جماعت کے ساتھ پیش امام کے لیے، بہرحال یہ تاکید ہے کہ وہ جوتے بھی اتار دیں، اور اس کا وضو تو ضرور ہے، اس کے بغیر تو پڑھا نہیں سکتا، پاک ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب یہ بھی بہرحال بچپنے کا سوال ہے، آگے جائیں گے ان بچوں کو معلومات اور ہو جائیں گے کہ کچھ ہمارے برادران دوسرے مکتب کے ہارون رشید اور مامون رشید کو کیوں مانتے ہیں، تو بیٹا وہ پتہ نہیں کس کس کو مانتے ہیں، کیونکہ انہیں تو یہی بتایا گیا نا کہ وہ اچھے لوگ ہیں، وہ امیر شام کو ہی مانتے ہیں۔ آپ ہارون مامون کی بات کریں بیٹا، آپ آگے پڑھیے، کالجوں میں پہنچیے، ایسے ایسے بدبخت ہیں جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ وہ حضرت یزید کہتے ہیں یزید کو برا نہ کہو۔ تو یہ جب آپ پڑھتے جائیں گے بیٹا، جتنا پڑھیں گے اتنا پھر آپ کو انشاءاللہ معلوم ہوتا جائے گا کہ کیا ظہور کے علامات ہیں، کہ جب آج اس کے حامی موجود ہیں تو آپ بتائیے جب امام کا مقابلہ ہوگا، سفیانی خروج کرے گا اور امام ظہور کریں گے، تو ابھی سے طے ہو رہا ہے نا کہ کون حضرت یزید کہنے والا ہے، سب سفیانی کے لشکر میں جائیں گے، جب اس کا بھی تو لشکر ہے نا، تو بھئی یہیں سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ وہ سب سفیانی کے لشکر میں ساتھ ہوں گے۔ کل بھی امام سے جنگ کی تھی، آج بھی امام سے جنگ کر رہے ہیں، جب آخری امام آئے گا جب بھی امام سے جنگ کریں گے، سیدھی سیدھی سی بات ہے۔ اسی لیے تو آپ کو اتنے دن سے ایک بناتا ہوا منزل بہ منزل لے کر آ رہا ہوں کہ ہر چیز آپ کے سامنے واضح ہو کر آ جائے کہ کن صفات کے لوگ ہوں گے جو ادھر ہوں گے، کن صفات کے لوگ ہوں گے جو ادھر ہوں گے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ محمد۔ اور یہ 3 سوال ہیں، ان میں سے ایک کا بھی جواب ہو جائے گا۔ بوقت خروج یاجوج ماجوج، کیا مطلب ہمارے امام مہدی کس ملک میں ہوں گے؟ یاجوج ماجوج ہمارے امام مہدی کس ملک میں ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ بوقت خروج یاجوج ماجوج اور ہمارے امام مہدی، اور ایک رہ گیا جس سے جملہ ہی بدل گیا سارا، اور ہوگا یا تو یہاں پہ کہ ہمارے امام مہدی کس ملک میں ہوں گے۔ ایک دوسرا سوال، تمسار اور قفقاز کن ممالک کے نام ہے؟ یہ اب ظاہر ہے کہ اتنا جغرافیہ مجھ سے نہ پوچھیے، یوں بتا سکتا ہوں کہ قفقاز تو جتنی یہ عرب، یہ جو روسی ریاستیں بھی آزاد ہوئی ہیں، تاجکستان، آذربائیجان، ازبکستان، یہاں پہ ایک علاقے کا نام ہے قفقاز، اور یہی پر کوہ قاف کی زمین بھی کہا جاتا ہے، جس کے لوگ ہیں چچن، ان چچن وغیرہ کو کہا جاتا ہے قفقاز۔ لیکن پرٹیکولر کون سی جگہ ہوگی ہم معین نہیں کر سکتے کہ وہ قفقاز کون سا ہے۔ تمسار نام کی 3 جگہیں ایران میں بھی ہیں، آرمینیا میں بھی ہے، ترکی میں بھی ہے۔ کون سا تمسار ہے نہیں معلوم علامات میں۔ جیسے میں بتا دوں آپ کو، جیسے حیدرآباد نام کے 6-7 شہر ہیں دنیا میں، بھئی 2 تو آپ کے پاکستان میں، 3 تقریباً 2 جو ہیں بڑے، ایک بڑا شہر انڈیا میں ہے اور چھوٹے چھوٹے